السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ ومن ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات کی جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز بنائی ہے۔ جیسے اینٹ ہے، اینٹ کو اگر جوڑنا ہے تو اللہ نے گارا بنایا ہے، مٹی بنائی۔ لکڑی کو لکڑی آپس میں جوڑنا ہے تو پھر کیل ہے، کیل ٹھوکیں گے، میخ اس میں لگائیں گے تو پھر لکڑی لکڑی سے جڑ جائے گی۔ ایسے ہی کاغذ کو اگر جوڑنا ہے تو فیویکل کا استعمال ہے، گم کا استعمال ہے۔ اسی طرح لوہے کو اگر جوڑنا ہے تو اللہ نے ویلڈنگ کا نظام رکھا ہے۔ پھر کپڑا ہے، کپڑے کو جوڑنے کے لیے اللہ نے دھاگے کا استعمال آدمی کرتا ہے تو کپڑا کپڑے سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے دین اور شریعت رکھی ہے۔ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج دلوں میں دوریاں بہت ہو گئی ہیں، نفرتوں نے اتنا جنم لے لیا ہے، دوریاں بہت ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی ہیں، 15 سال 20 سال گزر گئے شادی ہو کر، نکاح کر کے، لیکن آج بھی ان کی زندگی ایڈجسٹمنٹ پر گزر رہی ہے۔ یہ اگر اس کے ساتھ ہے، بھئی اگر چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پھر خاندان والے کیا کہیں گے، ناک کا مسئلہ ہے، اولاد بچے ہو گئے ہیں، پھر بچوں کا کیا ہے۔ دین اور شریعت نہ ہونے کی بنیاد پر بعض اوقات میاں بیوی حالانکہ جن کے جسم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، دل بہت دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دین اور شریعت کا نہ ہونا ہے۔ بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، اور رشتہ داری میں محبت نہیں ہے، دوست دوست میں وفاداری نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور دیکھیں،
سامنے والے کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے. محبتیں، الفتیں، چاہت. ہم دنیا والوں سے کیا محبت بانٹیں گے؟ ہم پڑوسی کو کیا محبت دیں گے؟ خود سے ماں باپ سے محبت نہیں ہے. اولاد آج کل ایسی پیدا ہو رہی ہے، ماحول ایسا ہو گیا ہے. سب کے دل جو ہے شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بیزار ہیں. بس زندگی گزر رہی ہے اسی نفرتوں میں، اسی عداوتوں میں، اسی بے چینی میں، اسی ایڈجسٹمنٹ میں. زندگی کیا ہو رہی ہے؟ گزر رہی ہے. کوئی کسی کو محبت سے اور خندہ پیشانی سے، کشادہ دل سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس جانا نہیں چاہ رہا ہے، کسی کو بلانا نہیں چاہ رہا ہے، کسی کو بٹھانا نہیں چاہ رہا ہے، مگر یہ کہ کوئی مطلب ہو. دنیا کہتے ہیں نا بھی دنیا بڑی مطلبی ہے. یہی ہے، جب تک کام رہے گا تب تک جو ہے تعلقات بھی برقرار رہیں گے. جیسے ہی آدمی سے مطلب ختم ہوا، تعلقات ختم ہو گئے. تو دلوں کا سکون جو ہے آج کل اجڑ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. تو یہ دلوں میں جو نفرتیں ہیں، اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، صوفیاء کرام نے، اللہ والوں نے لکھی ہیں. 5 وجوہات لکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے دل میں نفرت ہوتی ہے. وہ 5 چیزوں کا میں ذکر اس وقت میں کروں گا. سب سے پہلی چیز غفلت، غافل ہونا، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. غفلت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. بے رخی اختیار کرنا، کوئی توجہ نہیں ہے. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. بھئی غافلوں کے پیچھے، غافلوں کے راستے پر ان سے کوئی تعلق بھی نہ رکھو. یہ غفلت نفرت کا ذریعہ بنتی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں. شوہر نے بیوی سے کہا کہ صبح مجھے ذرا آفس جانا ہے، آپ تھوڑا کپڑے پریس کر دیجئے. بیوی غفلت میں رہ گئی. اب صبح اٹھ کے شوہر برسنا شروع ہو گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے ہی مالک ہے، اونر ہے، نیچے لڑکوں کو کہا تھا کہ بھی یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر غفلت ہے، توجہ ہی نہیں ہے کام کی طرف. اب صبح کو جو ہے اس کے دل میں وہ کچھ بولے گا تو پھر دل میں نفرت آ جائے گی. ایسے ہی کام والا نوکر جو ہے کام تو کر دیا پورا، تنخواہ دینے میں، سیلری دینے میں جو مالک ہے وہ غفلت برت رہا ہے، بھی کل لے لیں گے، پرسوں لے لینا، 2 دن کے بعد لے لینا. حالانکہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں رات میں بچے کے یا بیوی شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے گھر چلانے کے لیے، اور یہ اپنی حکمت کے تحت، اپنی پالیسی کے تحت جو ہے اس کی تنخواہ کو روک کے رکھتے ہیں. ہر معاملے میں غفلت یہ انسان کے اندر نفرتوں کا، دوریوں کا سبب بنتی ہے. بعض مرتبہ انسان جو ہے چھوٹی غفلت کرتا ہے. غفلت کو معمولی چیز مت سمجھیے، چھوٹی غفلت ہے، لیکن بار بار کرنے کی وجہ سے وہ بڑی ہو جاتی ہے. ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ایک بات ہے، گناہ صغیرہ پر اصرار گناہ کبیرہ ہے. ایک گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے. صغیرہ گناہ پر اصرار، بار بار صغیرہ گناہ کرنے سے وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. ایک ہی غلطی، چھوٹی غلطی، بار بار اگر وہ غلطی کی جا رہی ہے تو بڑی غلطی بن جاتی ہے. اس کے لیے باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے، ڈسپلین کی ضرورت ہے. ہم اپنی اولاد کو تربیت کریں. ایک منٹ کی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. وقت کے پابند، ٹائم کے پابند، کوئی غفلت نہیں. کسی کو زبان دے دی بھی پیر کے دن 2 بجے تک تمہیں یہ چیز مل جائے گی، پیر کے دن 2 بجے تک اسے وہ چیز مل جانا چاہیے. کسی سے قرضہ لیا بھی فلاں وقت میں، فلاں تاریخ کو آپ کا قرضہ مل جائے گا، اسی وقت میں وہ قرضہ دے دینا چاہیے. دکان کا کرایہ ہے، جو وقت طے ہے اس وقت پر کسی بھی حال میں
جو مالک مکان ہے اس کو کرایہ دے دیا جائے. اگر یہ کام، ان کاموں میں انسان غفلت سے کام نہیں لے گا تو پھر وہ نفرتیں، وہ دوریاں، وہ دل میں رنجشیں یہ پیدا نہیں ہوں گی. دو چار دوست و احباب ہیں بندے کے، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی قرضے کی ضرورت پڑتی ہے. میرا مزاج ہے کبھی کبھی اگر قرضے کی ضرورت پڑے، آپ سے نہیں لوں گا، اس سے پہلے جہاں میری خدمت تھی وہاں بھی کہیں بھی مسلیوں سے 1 روپیے کا بھی لین دین نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ایک دو دوست ہیں، ہمیں کون سی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھی یہ ملاؤں کے مہینے میں 3 دور ہوتے ہیں. کتنے دور ہوتے ہیں مولوی صاحب کے مہینے میں؟ کتنے دور ہوتے ہیں؟ 3 دور. شروع کے 10 دن یہ شاہی زندگی ہوتی ہے، بعد کے 10 دن یہ ایڈجسٹمنٹ کی زندگی ہوتی ہے، آخری کے 10 دن یہ فقیرانہ زندگی ہوتی ہے. ہر مہینہ جو ہے ایک سائیکل دیکھتے ہیں. تو بہرحال کبھی اگر ضرورت پڑ بھی گئی، اگر میں اپریل میں دے سکتا ہوں، مجھے اپریل میں سہولت ہے، میں جون تک کا وقت لیتا ہوں. میں بولتا نہیں ہوں کہ میں اپریل میں دے دوں گا. جتنی مرتبہ قرضہ مانگا ہے وقت سے 2 مہینے پہلے یا 1 مہینہ پہلے ان کو بندے نے ادا کر دیا ہے. یہی وجہ ہے آج بھی اللہ نہ کرے کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اگر 5-10 لاکھ کی بھی ضرورت پڑ جائے 15 منٹ میں حاضر ہو جائیں گے. کیوں؟ ریکارڈ اچھا ہے، ریکارڈ خراب نہیں کیا ہے. میں مثال بول رہا ہوں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں بھی تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں، اگلے مہینہ دے دوں گا، 15 دن بعد دے دوں گا، کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. قرضہ والے قرضہ لے لیے، پھر دینے کا کوئی نام ہی نہیں ہے. حالانکہ قرضہ جو ہے سخت مجبوری کے بغیر لینا بھی نہیں چاہیے. اللہ کو بہت ناراضگی ہوتی ہے. بلکہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں قرضے سے بہت دور ہو گیا، وہ بھی لینا چھوڑ دیا. وہ حدیث کیا ہے؟ انسان جب قرضہ مانگتا ہے کسی سے، ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اب بندوں ہی کے حوالے ہے، تو انہی سے تو اپنی ضروریات پورے کر. تب سے جو ہے وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں غفلت کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے. نہ اٹھنے کا پتہ، نہ زبان، نہ بات چیت. اگر فلاں وقت میں کام تیار کر کے دینے نہیں ہو رہا ہے، 5 تاریخ تک دینے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر زبان کس بات کی؟ پھر کل کس بات کا؟ پھر پرسوں کس بات کا؟ بعض مرتبہ ہماری چھوٹی سی غفلت سامنے والے کا بڑا نقصان کر دیتی ہے. 1 ہفتہ پہلے کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اپائنٹمنٹ لے کر کے یہاں سے بنگلور گئے تھے. 1 دن پہلے بھی میں فون کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں. 1 ہفتہ پہلے اپائنٹمنٹ لیا گیا تھا. اب علاج کے لیے بیٹھے ہیں تو جو وہ لڑکا ہے، جو اہم چیز ہے، جو اہم پرزہ ہے، وہ 15 کلومیٹر دور چھوڑ کر کے آیا. رات کے 7 بجے سرجری کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ 15 کلومیٹر بنگلور میں جائے گا، واپس آئے گا تو 9:30-10 بج جائیں گے. اب وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بڑا ڈانٹ دیے، بہت غصہ کر دیے. میں نے خود کہا آپ چھوڑیے، اتنا غصہ مت کیجیے. مجھے 1 رات وہیں رکنا پڑا، اگلے دن صبح میں علاج کرانا. تو وہ لڑکا کہنے لگا سر اتنی ہی تو بات ہے، آپ کیوں اتنا بھڑک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات اتنی سی نہیں ہے، اگرچہ کہ تو نے چھوٹی چیز چھوڑ دی، ایک اسکرو چھوڑ دیا مثال کے طور پر، لیکن اس ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ان کو 1 رات یہاں پر رکنا پڑے گا، لارج لینا پڑے گا، صبح مجھے دوسروں کے اپائنٹمنٹ ادھر ادھر کرنے پڑیں گے. تو بعض مرتبہ ہماری چھوٹی سی غفلت سامنے والے کا بڑا نقصان کر دیتی ہے. بیوی گھروں میں جو عورتیں ہیں، شوہر ایک بار کہہ دیا، میں مثال دے رہا ہوں، بھئی یہ پیامپر جو ہے پلنگ کے پاس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر وہی، پھر کہا محترمہ آپ یہ جو بچے کی قیمتی چیز ہے پلنگ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، پھر وہی. تیسری چیز ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں. وہ کہا میں نے کتنی بار کہا ہے آپ اس کو نہ رکھیں، کمرے میں بدبو پھیلتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی چھوٹی سی چیز ہے، 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن کے بعد یہی بڑی لڑائی جڑ پکڑ دیتی ہے.
حالانکہ چیز چھوٹی ہے لیکن گناہ صغیرہ پر اصرار وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے استاد محترم، میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی جمال الدین صاحب۔ افتاء میں ہمارا فائنل ایئر تھا، فائنل ایئر میں کاپی میں سبق لکھ کر کے گیا تھا، بک میں کاپی میں ادھر ادھر تھوڑی جگہ چھوڑ کے لائن ہوتی ہے، ایک بارڈر ہوتا ہے، ایک دو لفظ وہ لائن کراس کر گئے تھے میرے لکھنے میں۔ حضرت اتنا غصہ ہو گئے جیسے میں کوئی چوری کر کر کے آیا، کانپنا شروع ہو گئے حضرت، مارتے نہیں تھے، ڈکس ہلا دیے، کاپی پھاڑ دیے، منہ پہ مار دیے، ہنگامہ۔ کب ہے؟ فائنل ایئر، میں عالم بن چکا ہوں، حافظ بن چکا ہوں، عالم بن چکا ہوں، مفتی کورس میں ہوں، اور خود بخود طالب علم کو جب پی ایچ ڈی میں ہوتا ہے، کالج میں بڑے اس میں ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا کیا رہتا ہے، تو مجھے تو ایک تو ڈانٹ کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوا، بھی استاد ہے ڈانٹے تو کیا، لیکن سارے طلباء کے سامنے اتنا ڈانٹ دیے، اتنا ڈانٹ دیے، اتنا ڈانٹ دیے، کاپی پھاڑ دیے، منہ پہ پھینک دیے، بہت کچھ ہوا۔ تو میں جا کر کے بہت رویا، کوئی تو ہچکیاں پہ آ گیا میں، یہ ہو گئی نا عزت تھوڑی۔ 2-3 دن میں حضرت سے تھوڑا ناراض رہا، حضرت کی طرف زیادہ دیکھتا نہیں تھا۔ تو حضرت مجھے بلا بھیجے، کہنے لگے دیکھو اگر کل تم فارغ ہو کر کے مدرسے سے جاؤ گے، کوئی تم سے فتویٰ پوچھنے آئے گا، مسئلہ پوچھنے آئے گا، تم اس کا جواب لکھو گے، اگر تمہاری لکھنے میں لائن ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، جہاں کاما پڑھنا، جہاں فل اسٹاپ ہونا، جہاں تفصیلی نقطے پڑھنا، مجھے انگریزی میں اس کے نہیں معلوم ہے، جہاں قوسین آنا، اگر یہ اس کی تم رعایت نہیں کر رہے ہو تو سامنے والا سوچے گا کہ بھئی جسے لائن کا پتہ نہیں وہ کون سا سیدھا مفتی ہو سکتا ہے۔ بھئی ماہر مفتی، ماہر آدمی کسے کہتے ہیں؟ اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی غلطی، یہ تو کوئی بیکار آدمی معلوم ہوتا ہے، کرتے ہیں نا اتنا۔ تو حضرت نے کہا اس وجہ سے میں نے تمہاری اتنی زیادہ تربیت کی، بہت زیادہ اصولی آدمی تھے۔ 8:02 باتیں میں بول دیتا ہوں، کام کی باتیں ہیں، اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں وہ 1 سال کی تربیت ہماری پوری زندگی کچھ سیکھنے کو مل گئی۔ 8:45 پر 7:45 پر 7:45 پر تمام طلباء کو کلاس میں حاضر رہنا ضروری تھا۔ 8 بجے سے کلاس ہے، درسگاہ ہے، 7:45 کو پورے بچے رہنا، 1 منٹ بھی برداشت نہیں حضرت کو، ادھر ادھر 1 منٹ ہنگامہ کر دیتے ہیں 1 منٹ پہ۔ اچھا، ایک امیر شریعت کا بیٹا، کون سے صوبے کا میں نام نہیں لوں گا، کسی صوبے کا امیر شریعت کا بیٹا، حالانکہ کلاس کتنے بجے شروع ہو رہی ہے؟ 8 بجے، 7:45 سے 8 بجے تک وہ کتاب دیکھیں گے، اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، سبق کا انتظار کریں گے، استاد کا انتظار کریں گے، ابھی کلاس نہیں شروع ہوئی ہے، 8 بجے کلاس شروع ہوتی ہے۔ وہ بچہ پہلے دن 7:50 پر آیا، تو ہمارے استاد نے کہا بھائی یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، ہو گیا۔ 1-2-4 دن کے بعد پھر 7:50 یا 50 پر 1 منٹ پر آیا، تو حضرت نے وقت کو دیکھا، ان کو دیکھا، کہا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، اتنا بول دیے۔ اور 1-2-4 دن گزرے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، 7:50 پر 3 منٹ پر آیا، حضرت نے کہا اب آپ بستر کے ساتھ مدرسے سے باہر چلے جائیں، سیدھے فائنل ایئر میں ہیں اور 2 مہینے میں فارغ ہونے والے ہیں۔ وہ لٹک گیا، حضرت نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ باہر جائیے، اس کو نکال دیا گیا، اس کو اخراج کر دیا گیا۔ کلاس میں ہی حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد کا فون آیا، میں گواہ ہوں، ہم سب گواہ ہیں۔ تو حضرت نے کہا دیکھیے مولانا تمہاری ہماری دوستی تو ہے، اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کیے ہیں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی بڑے آدمی ہیں۔ اگر دفتر سے پریشر ڈالا گیا، دفتر میں حضرت نے کہا یا تو وہ بچہ رہے گا یا تو میں ریزائن کر دوں گا، اتنا زیادہ آپ اندازہ لگائیں۔ فائنل ایئر میں رہ کر کے میں میرے استاد محترم مولانا اکبر شریف صاحب کو فون لگایا کہ میں مفتی کورس نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ سختی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ہنسنے لگے، بھئی تم چھوٹے بچے تھوڑی ہو کہ حفظ کے ناظرے کے
مدرسے میں نہیں پڑھتا ہوں بولنے کے لیے. 12 بجے تک رات میں پڑھنا ضروری تھا. رات میں 11:15 بجے 11:40 بجے کچھ طلبہ اٹھ کر کے کمروں میں چلے گئے. 7:55 11:55 کو ابھی 5 ہی منٹ باقی تھے. میں اٹھ کر کے نہیں گیا تھا, میں کتاب پہ سر رکھ دیا تھا رات میں. حضرت 12:55 کو آ گئے رات میں. جو بچے گئے تھے سب کو رات کے 1:30 بجے تک مرغا. ماشاءاللہ سب مولانا ہیں, کئیوں کے تو پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. مجھ سے کہا کہ آپ بھی مرغا بنیے. میں نے کہا حضرت میں تو یہاں تھا. حضرت نے کہا تم یہاں تھے لیکن پھر بھی نہیں تھے, سو رہے تھے. تو بہرحال جیسے تیسے وہ ہوا. مجھے یہ عرض کرنا ہے, وہ 1 سال میں زندگی میں وقت کی پابندی کیا ہے, زبان کیا ہے, کام کیسے نیٹنے سے کیا جاتا ہے, یہ سیکھ گیا. وہ طلباء جو پورا سال حضرت سے مطلب ڈرتے تھے, آخری میں دھاڑے مار کر کے طلباء رونا شروع کر دیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ 1 سال کے اندر سینے کے اندر اتنی چیزیں داخل کی جتنی 8 سال میں شاید مشکل سے داخل ہوئی تھی. لکھا کیسے جاتا ہے, بولا کیسے جاتا ہے, بات چیت کیسے کی جاتی ہے, بیٹھا کیسے جاتا ہے, ٹائم کیسے لیا جاتا ہے, ٹائم کیسے دیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو غفلت کی زندگی یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں. نہ کام میں غفلت, نہ گھر کے میں, نہ دوستی میں, نہ رشتہ داروں کو ٹائم دینے میں غفلت. کسی چیز میں غفلت جو ہے یہ انسانوں کے اندر نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. چچا کے گھر جا نہیں رہے ہیں, کیا بھی نہیں. ایسا نہیں کہ چچا کے بارے میں دل میں کہتی بھی ہے, بہن کے بارے میں دل میں کہتی بھی ہے. ایسا بھائی 2-3 مہینے 4 مہینے سستی کا حلمی نہیں گیا. اب وہ بہن, وہ چچا, وہ ماموں کیا سوچے گا بھی کچھ تو ہے. تو یہ غفلت دوریوں کا سبب بنی نہیں بنی. تو علماء نے لکھا کہ 5 چیزیں ہیں جو دلوں میں نفرت کو اور دوریوں کو پیدا کرتی ہیں. ان میں پہلی چیز جو ہے غفلت ہے. غفلت بچوں کو بھی نہیں سکھانی چاہیے. تو بہرحال دوسری چیز جو ہے غیبت ہے. جہاں 4 لوگ بیٹھے غیبت شروع کر دیے. کمنٹ پاس کرنا, کسی کے بارے میں بولنا آج ہم لوگوں کو اتنا آسان ہو گیا ہے. ہر مجلس کسی تیسرے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اور شیخ سعدی علی الرحمٰن نے لکھا ہے, بڑے حکیم گزرے ہیں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جب کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کی برائی بول رہا ہے, کسی کے بارے میں آ کر کے بول رہا ہے, تو یہ یقین جان لو کہ وہ تمہاری بات بھی اس تک لے جا کر کے پہنچائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس نے وہاں کی بات یہاں پہنچا دی, وہ یہاں کی بات بھی وہاں کیا کرے گا, پہنچائے گا. اب ہم نے کسی کے بارے میں 2-4 باتیں بول دی, اب وہ باتیں اس کے سامنے چلی گئیں تو پھر دل میں کھٹاس شروع ہو گئی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. بھئی کیا تم اپنا سگا بھائی مرا ہوا مردار پڑا ہوا ہے, تم اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا ہے, یا زندہ ہو یا مردہ ہو. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت جو ہے زنا سے بدترین چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے خاندان کٹ جاتے ہیں, اس سے گھرانے کٹ جاتے ہیں, اس سے رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں, اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس وجہ سے فرمایا. یہی وجہ ہے دنیا میں اگر دوسرے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ سے توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کی غیبت کی ہے, جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب یہاں پر علماء نے اللہ جزائے خیر دے, جن حضرات نے شریعت کو جمع کیا, دین کو جمع کیا, ظاہر بات ہے اگر آدمی معافی مانگنے کے لیے جائے گا, میں اگر آپ سے کہوں کہ بھائی صاحب میں نے آپ کی غیبت کر دی, آپ مجھے معاف کر دیجئے, تو پھر بھی نفرت آ جائے گی. پورا بول کوئی میرے پاس آپ کو کیا کر رہا ہے, انہیں معافی مانگ رہا ہے. تو علماء نے اس کا بھی حل بتایا. حل یہ بتایا آپ سامنے والے سے کہیں کہ بھائی تیرے بہت سارے حقوق میرے گردن پر پڑے ہوئے ہیں, تو مجھے معاف کر دے, اپنے حقوق کو معاف کر دینا. دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے. اگر وہ کہا میں نے میرے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں معاف کیے, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کی غیبت کیا ہوگا دنیا میں,
اللہ تعالیٰ بلائے گا. دنیا میں جتنے گناہ ہیں مار ڈالے کی ایک پنچ مار ڈالے, ایک گھونسا مار دیے, کیا کہ کچ کر لیے, اللہ بلاتا ہے دو جنے آنکھوں میں بلا کر کے جو زیادتی دنیا میں ہو کر ہے اتنی زیادتی کو حساب کر کو اللہ کیا کرتا ہے, نیکیاں اٹھا کو, وہ سن کر ہی آپ بات, اگر نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ اٹھا کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. اتنی بات تو آپ سنے ہیں. لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے اللہ بلائے گا, اور فل آفر جس کی غیبت کی گئی, جو غیبت کرنے والا ہے, اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ بھئی اس نے دنیا میں تیری غیبت کی تھی, تجھے اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہے لے لے. فل آفر. اب وہ آدمی جتنا چاہے لے سکتا ہے, لے کر کے وہ اگر آدمی کہا کہ اے اللہ مجھے اور چاہیے, اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر تیرے گناہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بھی ڈال دے. تو اگر کسی کی دنیا میں غیبت کی گئی ہے ایک شخص کی, تو وہ ہماری کل قیامت کے دن پوری نیکیوں کو خراب کر سکتا ہے. وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگا اس معاملے میں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حدیث میں بھی ہے, دو خواتین آئیں, رمضان کا مہینہ تھا, ابھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ان کو قے کرایا گیا تو پیٹ کے اندر سے کچا گوشت نکلا. معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہی تھی. تو ہر دو شخص بیٹھ کر کے کسی کے بارے میں بولتے رہنا, جو مر گیا اس کے بارے میں بولنا. علماء نے لکھا ہے جو انسان دنیا سے جا چکا اس کے بارے میں اگر کوئی بیٹھ کر کے غیبت کر رہے ہیں, اگر وہ بات مرنے والے شخص کے اندر نہیں تھی تو وہ بات بولنے والا دنیا میں مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو کر کے مرے گا. اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کرے گا اس گناہ کے اندر میں. تو کیا ملتا ہے, دو چار لوگ بیٹھے, اسی لیے علماء نے ایک چیز بتائی. دو چار بیٹھے ہیں, غیبت شروع ہو گئی. اب آپ ہیں کہ غیبت سننا نہیں چاہتے تو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا ملے گا ہمیں کسی کے بارے میں بول کر کے. فرسٹ آپشن, اگر اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے, تو آدمی اس کی تعریف کر دے. بھی فلاں انہیں یوں کہتے ہیں, اے بھی بندہ بہت اچھا ہے, بھی نماز ایک وقت کی بھی چھوڑتا نہیں, فلاں چیزیں دو تین ہم تعریف کر دیے تو ہم وہ غیبت کی مجلس سے باہر نکل گئے. ایک دو تعریف وہاں پر کر دینا چاہیے, یہ غیبت ہے. غفلت, پوری چیزیں غین سے ہیں, 5 کی 5 بھی. غفلت, غیبت. تیسری چیز غل, کینہ دل میں. یہ ایسی چیز ہے, ایسی خطرناک بیماری ہے, یہ غل کینہ دل میں پیدا ہونے کی وجہ سے راتوں میں نیند بھی برابر نہیں ہے, خواہ مخواہ بے قراری عجیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں ہر رات اس حال میں سوتا ہوں کہ میں اپنے دل کو صاف کر چکا ہوتا. ذرا اندازہ لگائیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا, آپ کو کتنی گالیاں نہیں دی گئیں, آپ کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا حشر نہیں کیا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب بھی میں رات کو سوتا ہوں میرا دل دھو کر کے سوتا. یہ ایک مستقل عنوان ہے, اللہ نے کبھی توفیق دی تو میں اس پر بات کروں گا. یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں نا, روحانی بیماریاں, حسد, کینہ, غصہ, بغض, یہ روحانی بیماریاں کئی جسمانی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہیں. باقاعدہ سائنسدانوں نے, ڈاکٹروں نے یہ بات کہی ہے کہ بھی یہ روحانی بیماریاں, غصہ کیا ہے, روحانی بیماری ہے. کینہ کیا ہے, روحانی بیماری ہے. کبر, گھمنڈ کیا ہے, روحانی بیماری ہے. ارے روحانی بیماری نہ, یہ جسمانی تو نہیں نا, یہ روحانی بیماری ہے. یہ روحانی بیماریاں اگر انسان اس کو درست نہیں کرے گا تو یہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں کو گھسیٹ کر کے لائیں گی. ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر, کینسر, برین ٹیومر, یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو سائنسدانوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے. آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کسی کو کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی فلاں کا پیشنٹ ہے, یہ سب کئی مرتبہ یہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے یہ جڑ پکڑتی ہیں. علماء نے, ایک بہت بڑے عالم دین کا, اللہ والے کا میسور کو آمد ہوئی تھی, انہوں نے اسٹیج پر کہا کہ آج جگہ جگہ جا کر کے یہ اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں آپ ان کو معمولی نہ سمجھیں, یہ آپ کو جسمانی بیماری میں لا کر کے مار کر کے رہیں گی. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, قرآن اور حدیث کو بھی لانا ہے, پھر سائنس کو بھی لانا ہے. تو یہ ہے کینہ, ہر ایک دل میں دوسرے کے بارے میں رکھو ہے.
اللہ کے لیے آج یہاں پر طے کریں، دل ہم اپنا صاف رکھیں گے. بھائی بھائی کے واسطے دل میں کینہ ہے. بھائی انسان کے اندر جو کمیاں ہیں، جو نقص ہیں، جو عیب ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہے کیا میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کیا میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. انہی کمیوں کو، انہی عیوب کو ایڈجسٹ کر کر کے دنیا سے چلے جانے کا نام زندگی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے عیب انسان تلاش کرو گے تو دنیا میں تنہا رہو گے. آگے حضرت علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ خود کو بھی نہیں پاؤ گے. بے عیب انسان تلاش مت کیجئے. بھائی ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ کمیاں رہیں گی، ہمیں صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ جینا ہے. بہن ہے، بہنوئی ہے، سالہ ہے، جو اس کے اندر کمیاں ہیں وہ کمیاں اس کے اندر رہیں گی. جو نقص ہے، جو بیماریاں ہیں وہ رہیں گی، اسی کے ساتھ چلنا ہے. جسم میں زخم ہو گیا، پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گئی، اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے. تو جیسے جیسے ہیں، دوست ہے، ایک ذرے چیزاں ہی وقت پر ایک چاہ کم پلاتا ہے، دو نوالے زیادہ کھا جاتا ہے، خود کھلایا تو ذرا کم کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، دوست ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ بھی چیزیں ہیں. لانگ ٹرم، ایک لمبی مدت تک ساتھ لے کر کے چلنا، یہ آدمی کے کمال کی بات ہوتی ہے. آگے چلیے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. 3 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز غرور، تکبر، گھمنڈ. یہ بھی انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہے. کیا رہتا گھمنڈ، اسے بات کرنے ناک چڑھاتا رہتا ہے. یہ غرور آدمی کے اندر، گھمنڈ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. ایک ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. ماں باپ کے ساتھ جو کرتی ہے اپنی اولاد وہ کرے گی، لکھ کر کے رکھ لیجئے، طے شدہ بات ہے. ہم نے جو رویہ ماں باپ کے ساتھ کیا وہی رویہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں ملے گا. اس کی تفصیل میں گئے تو بہت ہے، آپ سمجھ جائیے. دوسری چیز تکبر. تکبر کی سزا دنیا میں اللہ یہ دیتا ہے کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ دنیا میں اسے ذلیل ضرور کرتا ہے. شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے ذلیل کیا. جو انسان تکبر کرے گا اللہ ایسی سچویشن لائے گا، اللہ ایسا ذریعہ لائے گا کہ وہ دنیا والوں کی نگاہ میں چاہ رہا ہے گھمنڈ، لیکن ذلیل ہو کر کے رہے گا. پھر آخری چیز غصہ. غصے سے بھی انسان سے دور ہو جاتا ہے. کیا کب بھی دیکھو تو آنکھ کو چھوڑ کو بات کرتا ہے. غصے سے بات نہیں کرنا چاہیے. کیا ملتا ہے غصے سے؟ یہ سب مستقل ایک ٹاپک ہیں. تو میرے حال معاف کرنا سیکھیے. کسی سے غصے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی آدمی ہمارے بارے میں کچھ برا بھلا بھی بولا، معاف کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی سے معافی مانگنے کے لیے آیا، اگر سامنے والا اسے معاف نہیں کیا، چہرہ پھرا لیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار کل قیامت کے دن تم حوض کوثر کے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، تم جہاں چاہے جاؤ. تو کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے، بیوی معافی مانگ رہی جی معاف کر لو جی، معاف کر لو جی، 10 دن چہرہ پھگا ہوا ہے. غافلات ہیں، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اب اسی کے ساتھ اللہ نے ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے، تو زندگی کیا کرنی ہے؟ گزارنی ہے. تو معاف کر کر کے زندگی گزار دیں. پوری زندگی غصے سے جھڑکا جھڑکا کو اسے گالیاں دے کو، بیوی کو گالیاں دینے سے، شرعی بات بول رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو بیوی کو گالیاں دیا، بچوں کو گالیاں دیا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کم کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کا ایک حصہ بیوی بچوں کی وجہ سے دے رہا ہے. ہمیں نہیں اسے کھلا رہی سو تمہارا بابا گھر سے لے کے میں پال رہا ہوں تجھے، ایسی بات نہیں ہے. وہ رزق اس کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بھئی میں جس کی طرف سے تجھے دے رہا ہوں، تو اسے بار بار ڈانٹ رہا ہے تو وہ کیا کر دے گا؟ اللہ ٹائٹ کر دے گا کے لیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے غفلت سے، غیبت سے، غل کینہ سے، غرور سے، غصے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑے رکھے. 2 اعلانات ہیں. ضلع ہاسن چندرائے پٹنہ